اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جنگلی شہتوت کے پتوں کو سائے میں خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف شہد میں ملا کر روزانہ کھانے سے خون میں شکر کی سطح قابو میں رہتی ہے اور یہ لب لبے کو مضبوط بنانے کا قدرتی نسخہ ہے جو کہ نسر در نسر منتقل ہوا ہے۔ بیل کے پھولوں کو جمع کر کے انہیں چھاؤں میں خشک کریں۔ ان خشک پھولوں کا قہوہ بنا کر پینے سے پیشاب کی جلن، مثانے کی کمزوری اور گردے کی سوزش میں حیرت انگیز طور پر افاقہ ہوتا ہے اور یہ نظام اخراج کو بھی درست کرتا ہے۔ کچے پپیتے کے بیجوں کو پیس کر ان کا عرق نکالیں۔ اس عرق میں روئی تر کر کے مسوڑ پر لگانے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت ہلتے نہیں اور منہ کے چھالے بھی بھر جاتے ہیں، اور یہ دانتوں کی حفاظت کا ایک قدرتی ذریعہ اور طریقہ بھی ہے۔ دھنیا کی تازہ جڑوں کو دھو کر ان کا رس نکالیں۔ یہ رس آنکھوں میں روزانہ ایک قطرہ ڈالنے سے آنکھوں کا دباؤ معمول پر رہتا ہے۔ اس سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے اور موتیا بننے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ کچی لہسن کی کلیوں کو سرکے میں ڈال کر 7 دن دھوپ میں رکھیں۔ پھر یہ کلیاں روزانہ کھانے سے خون کی نالیوں میں جمی ہوئی چربی صاف ہوتی ہے، بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی اس سے درست ہو جاتی ہے۔ جامن کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے نہانے سے جلد کے تمام چھالے، داد اور خارش جاتی رہتی ہے اور یہ جلد کی گہرائی سے صفائی کرتا ہے اور پسینے کی بدبو کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ انجیر کے درخت کے پتوں کو خشک کر کے ان کا سفوف تیار کریں۔ اس سفوف کو گھی میں ملا کر سر پر لگانے سے سر درد، مائگرین اور ذہنی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور یہ دماغی صحت کے لیے بھی ایک بہترین چیز ہے۔ کیلے کے پھول کی سبزی بنا کر کھانے سے ذیابیطس قابو میں رہتی ہے اور یہ خواتین کے ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے اور جسم میں خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ نیم کی چھال کو پیس کر اس کا لیپ چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ، دھبے، مہاسے اور جھریاں کم ہو جاتی ہیں اور یہ جلد کو قدرتی طور پر صاف اور تر و تازہ بھی رکھتا ہے۔ آملہ کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے بال دھوئیں۔ یہ بالوں کو مضبوط بناتا ہے، بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے اور یہ بالوں کو قدرتی چمک بھی دیتا ہے۔ یہ بالوں کی صحت کے لیے ایک مکمل علاج بھی ہے۔ سیب کو دار چینی کی ہلکی سی مقدار کے ساتھ پیک کر کے کھانے سے نہ صرف ذائقہ بہتر ہوتا ہے بلکہ یہ طریقہ سرد موسم میں معدے کو بھی گرم رکھتا ہے اور شوگر کے اچانک بڑھنے کے
امکانات کو بھی کم کر دیتا ہے۔ کیوی کو صبح کے وقت کھانے سے آنتوں کی حرکت منظم ہو جاتی ہے اور اس میں موجود قدرتی خامرے پروٹین کو بہتر طریقے سے ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے بھاری کھانوں کے ساتھ کیوی کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ پپیتا اگر دوپہر کے وقت محدود مقدار میں کھایا جائے تو یہ معدے کی صفائی کرتا ہے اور پرانی بدہضمی میں نرمی لاتا ہے، مگر رات کے وقت اس سے پرہیز بہتر ہے۔ آم کو دودھ کے بجائے دہی کے ساتھ کھانے سے جسم میں گرمی نہیں پڑتی اور وزن بڑھنے کے خدشات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ بہتر امتزاج ہے۔ انناس کے چند ٹکڑے کھانے کے بعد کھانے سے منہ کی سوزش کم ہو جاتی ہے اور اس سے ہاضمہ بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے میں اسے دعوت کے بعد پیش کیا جاتا تھا۔ جامن کے بیجوں کا سفوف بہت پرانا گھریلو نسخہ ہے جو اعتدال کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو یہ میٹابولزم کو نظم میں لاتا ہے اور غیر ضروری میٹھے کی خواہش کو بھی کم کرتا ہے۔ دیر کو نمک کے بغیر کھانے کی عادت جگر کے افعال کو بہتر بناتی ہے اور جسم میں فاضل مادوں کے جمع ہونے کی عمل کو بہت زیادہ سست کر دیتی ہے۔ انجیر کو دودھ میں ابال کر پینا کمزور اعصاب کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو نیند کی کمی یا مسلسل ذہنی تھکن کا شکار ہوں۔ ناظرین، کھجور کو ورزش یا جسمانی محنت کے بعد کھانے سے فوری توانائی ملتی ہے اور پٹھوں کی ریکوری کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھجور محنت کشوں کی پسندیدہ خوراک رہی ہے۔ اسٹرابیری کو ناشتے میں شامل کرنے سے دن بھر ذہنی تازگی برقرار رہتی ہے، کیونکہ اس کے خوشبودار اجزاء دماغی اعصاب پر خوشگوار اثرات ڈالتے ہیں۔ بند گوبھی کو سرکے کے چند قطروں کے ساتھ سلاد میں شامل کرنے سے اس کا بھاری پن کم ہوتا ہے اور آنتوں کے لیے اسے ہضم کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بروکلی کو لیموں کے رس کے ساتھ بھاپ میں پکانا اس کے غذائی اجزاء کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے اور جسم میں سوزش کے امکانات کو بھی کم کرتا ہے۔ چقندر اور گاجر کا ملا جلا سلاد خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے اور وہ افراد جو مسلسل تھکن محسوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ قدرتی طاقت کا ذریعہ بھی ہے۔ لوکی کے بیج سکھا کر پیس لینا پرانا دیسی طریقہ ہے جو پیشاب کی جلن اور معدے کی کمزوری میں فائدہ دیتا ہے۔ توری کو ہلکی آنچ پر زیادہ دیر گلانے سے اس کے ریشے نرم ہو جاتے ہیں اور یہ بزرگوں کے لیے آسانی سے ہضم ہونے والی ایک بہترین سبزی ہے۔
بھنڈی کو کاٹنے کے بعد فوری پکانے کے بجائے کچھ دیر کھلا رکھنا سے اس کی لیس کم ہو جاتی ہے، جس سے بعض لوگوں کے لیے اس کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پالک کے ساتھ تل کے بیج شامل کرنا جسم میں کیلشیم کے جذب ہونے کے عمل کو بہتر بناتا ہے، ہڈیوں کے کمزوری کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ مٹر اور مکئی کو ملا کر کھانے سے توانائی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امتزاج محنت طلب کام کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔ تربوز کو بہت زیادہ ٹھنڈا کر کے کھانے کے بجائے عام درجہ حرارت پر کھانا گردوں کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ خربوزے کے ساتھ نمک یا چینی شامل کرنے کے بجائے سادہ کھانا اس کی اصل افادیت کو برقرار رکھتا ہے، اور یہ معدے کو بھاری بھی نہیں کرتا۔ لیموں کا چھلکا ہلکا سا خشک کر کے سفوف بنانا ایک پرانا طریقہ ہے جو بدہضمی اور منہ کی بدبو میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل اگر لات کو ہلکی مالش کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ اعصابی تناؤ کو کم کر دیتا ہے اور نیند کے معیار میں بھی بہتری لاتا ہے۔ کھانے کے دوران مکمل خاموشی اختیار کرنا اور ہر نوالے پر توجہ دینا ایک اچھی عادت ہے جو نہ صرف معدے بلکہ ذہن کو بھی سکون دیتی ہے۔ پرانے بزرگوں کا کہنا تھا کہ جو شخص کھانے میں جلد بازی نہیں کرتا وہ شخص کم بیمار رہتا ہے، کیونکہ سکون سے کھایا گیا کھانا ہمیشہ جسم کے لیے دوست بن جاتا ہے۔ سادہ پھل، ہلکی سبزیاں اور نرم لہجہ اگر روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تو انسان کی صحت، تعلقات اور ذہنی سکون تینوں میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ جنگلی کریلے کے پھولوں کو دھوپ میں خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف شہد میں ملا کر صبح نہار منہ چاٹنے سے جگر کی تمام بیماریاں، شرکان اور ہیپاٹائٹس میں افاقہ ہوتا ہے، اور یہ جگر کے صفائی کا ایک قدرتی نسخہ بھی ہے۔ تاس کے نئے شگوفوں کو ابال کر ان کا سلاد بنائیں، اور یہ سلاد نہ صرف وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے اور یہ جوڑوں کی لچک کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ کچنار کے پھول کی پتیوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں، اور اس سفوف کو دہی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے بڑھتے ہوئے مسام سکڑتے ہیں اور جلد کی رنگت ہموار ہوتی ہے۔ شیرے والی گوند کو رات بھر پانی میں بھگو کر اس کا جیل نکال لیں۔ صبح نہار منہ 1 چمچ کھانے سے آنتوں کی سوزش، پیٹ کے زخم اور آنتوں کی بے قاعدگی میں فائدہ ہوتا ہے۔ تلسی کی جڑوں کا قہوہ بنا کر پینے سے پرانا نزلہ، الرجی اور ناک کی بندش کا علاج ہوتا ہے، اور یہ سانس کی نالیوں کی صفائی بھی کرتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.